میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 17 سال پہلے الحمدللہ عامر دیسی بھائی نے ایم پی کی شروعات کی. کچھ چند نوجوان جو جمع ہوئے تھے, ایک دل میں ولولہ تھا الحمدللہ ان کے, اور یہ کوشش تھی کہ کچھ نہ کچھ کر گزرنا ہے, کچھ ایسا کرنا ہے جو پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں ہے, کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وقت کی بے انتہا ضرورت ہے, کچھ ایسا کرنا ہے جو آگے چل کے الحمدللہ دوسروں کے لیے ایک مسئلہ راہ بھی بنے. اس سوچ کے ساتھ جب ان نوجوانوں نے انشاءاللہ شروعات کی اور دل میں ایک جذبہ تھا الحمدللہ, اور جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے اور نیک نیت سے کوئی کام کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شرف رہا ہے الحمدللہ, کرم رہا ہے ایم پی کے ساتھ میں کہ ہم نے جو سوچا ہے اور وہ اللہ نے وہاں تک پہنچایا ہے کہ ہم نے بھی شاید سوچا نہیں تھا کہ اتنے کم وقت میں الحمدللہ وہ پروگرام یا وہ پروجیکٹ یا فلیگ شپ جو پروگرام ایم پی کے چلتے ہیں اتنی جلد یہاں سے وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو ایسے تو ایم پی الحمدللہ تمام مرحلوں میں کام کرتی ہے, خاص طور سے ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہو, ہمارے کیریئر گائیڈنس کے سیمینارز ہوں الحمدللہ, لیکن جو خاص طور سے 2 شعبے ہیں جس میں ایم پی اپنا پورا فرام دا فرسٹ ڈے جو ان کا ٹارگیٹ تھا کہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ پہ الحمدللہ ایم پی نے کام کیا ہے. تو امپلائمنٹ کی اگر بات آتی ہے تو ہر دن لگ بھگ یہ سمجھیے کہ ایم پی کے ذریعے کچھ نہ کچھ لوگوں کو روزگار ضرور ملتا رہتا ہے. اب تک تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو ایم پی کے جاب فیئرز کے ذریعے روزگار سے ہم لوگ جوڑ سکے ہیں. کارپوریٹ جاب سے کیا ہونا چاہیے, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس طریقے سے لگ بھگ 2 لاکھ بچوں کو ہم لوگ ٹرین کر چکے ہیں اس سمت میں کہ ہے وہ ٹیچرس ٹریننگ پروگرام اور کیریئر گائیڈنس کے سیمینار منعقد کرنا. پچھلے 3 مہینے میں آپ لوگ یقین جانیے, پچھلے 3 مہینے کی میں بات بتاؤں تو ایک مہینے میں الحمدللہ ایم پی 100 ٹیچرس ٹریننگ پروگرام اور کیریئر گائیڈنس کے سیمینار مسلسل کر رہی ہے, آف لائن اور آن لائن موڈ میں دونوں. آپ سمجھیے, آپ لوگ کو شاید یہ چھوٹی بات نظر آتی ہے کہ ٹیچرس ٹریننگ پروگرام یا کیریئر گائیڈنس سیمینار سے کیا فائدہ ہوتا ہے. یقین جانیے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جو نسلیں بنانے کا کام ہے, آج کے وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. وہ ہندوستان میں بہت کم تنظیمیں ایسی ہیں جو ٹیچرس ٹریننگ پروگرام پہ یا کیریئر گائیڈنس سیمینار پہ اتنے بڑے پیمانے پہ کام کرتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایم پی کو ذریعہ بنایا ہے اور ایم پی کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہا ہے جو کہ اور تنظیموں کے لیے شاید اتنا آسان نہیں تھا اور یہ ممکن نہیں تھا. ہمارا ارادہ ہے کہ آنے والے اگلے ہر سال میں کم سے کم 20,000 سے زیادہ ہم لوگ ٹیچرز کو ٹرین کریں گے. الحمدللہ کوشش یہ رہے گی کہ 1,500 سے 2,000 سے زیادہ ہم لوگ کیریئر گائیڈنس کے سیمینار کریں, بلکہ ہم لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ آف لائن موڈ میں جو خاص طور سے ایم پی 25 سال کے روڈ میپ پہ جو 130 اضلاع کو ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وہاں پہ آف لائن موڈ میں پرماننٹلی ہم لوگ ٹیچرز ٹریننگ اور کیریئر گائیڈنس کے سیمینار مسلسل منعقد کرتے رہیں. اس کے علاوہ ایم پی کا ایک انڈیا زکوٰۃ پلیٹ فارم ہے الحمدللہ, مسلمانوں کا زکوٰۃ بیسڈ واحد کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے جو زکوٰۃ بیسڈ ہے پوری دنیا میں. ایک مثال ہے الحمدللہ کہ ایم پی اس پلیٹ فارم کے ذریعے اب تک جس تعداد میں لوگوں کی مدد کر چکا ہے الحمدللہ یہ کر رہے ہیں, تو یقین جانے آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ غیر ممکن نہ ہو کہ الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں ہم اس سے لوگوں کی مدد کر سکیں. 5 سال پہلے انڈیا زکوٰۃ کی جب شروعات ہوئی تھی تو وہ ایک دم شروعاتی دور تھا, شروعاتی لمحہ تھا الحمدللہ. 1 2 3 اگر بھی اس میں کازز آتے ہیں تھے یا یوزرز آتے تھے تو ان کے لیے ممکن نہ ہوتا تھا ہم سب کے لیے کہ یہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ کیسے یہ کاز ممکن ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ الحمدللہ اتنی آسانی سے ان چیزوں کو مکمل کرا دیتا تھا کہ اس وقت بڑی خوشی ہوتی تھی کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے بھی کہیں سے آ گئے اور کسی بچے کی مدد ہو گئی, تو یہ بڑی باعث خوشی بات ہوتی تھی ہم سب کے لیے. لیکن الحمدللہ دھیمے دھیمے یہ گرو کرتا گیا, اور کسی بھی چیز کے گرو ہونے میں ایک تھوڑا وقت لگتا ہے. 2 سال 3 سال کا جو ایسا دور تھا جس میں تو بہت زیادہ فنڈ نہیں آیا, لیکن جیسے جیسے دھیمے دھیمے لوگوں کا بھروسہ اس میں قائم ہوتا گیا الحمدللہ. یقین جانیے پچھلے سال ہی قریب ایم پی کے انڈیا زکوٰۃ کے تھرو ہم لوگوں نے قریب 15 کروڑ روپے کے ذریعے ڈسبرس کیے ہیں, لوگوں کی مدد کی ہے, جس میں 70% ایجوکیشن پہ خرچ ہوا ہے. اور اس سمت میں جس طریقے سے ہمیں کامیابی ملی ہے اس انڈیا زکوٰۃ پلیٹ فارم پہ, یقین جانیے کہ اگلے سال اگر یہ 25 سے 30 کروڑ روپے بھی نہ ہو جائے تو بہت کم ہے. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ جو اس کا طریقہ کار ہے, جو بھروسہ ہے اس پہ, جو منظم طریقہ ہے اس پہ لوگوں کو بھروسہ ہے. 94,000 سے زیادہ کل میں لائیو دیکھ رہا تھا, اور آپ کو ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہے, کرسٹل کلیئر ہے نظام. بھائی کوئی بھی بچہ ایک پینی بھی, کہیں سنگل پینی بھی کوئی ڈونیٹ کرتا ہے, وہ کسی بچے کو جاتا ہے تو ایک دم لائیو اس پہ نظر آتا ہے کس مد میں, کس حساب میں, کس بچے کو کس فیلڈ کے لیے وہ ڈونیٹ کیا گیا ہے, وہ بھی آپ کو اس میں دکھے گا کہ
MBBS کے بچوں کو دیا گیا ہے تو کتنے MBBS بچوں کی فیس پیڈ کی گئی, کتنے انجینئرنگ کے بچوں کی فیس پیڈ کی گئی الحمدللہ. اور وہ 94,000 ڈونیشن ہمیں لگ بھگ ملے ہیں. قریب 5 سال میں ہم نے 30 کروڑ سے زیادہ ڈسپرس کیا ہے. 30,000 لوگوں نے ڈونیشنز کیے ہیں. اب یقین یعنی 30,000 لوگوں سے آپ ڈونیشن مانگنے جائیں گے تو یہاں 5 لوگوں سے 10 لوگوں سے اور 20 لوگوں سے جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن 30,000 لوگوں نے اس پہ ڈونیشن کیا ہے, یعنی کہ ریپیٹرز ہے. 95,000 ڈونیشن ملے ہیں 30,000 ڈونر سے. اس کا مطلب لوگوں کا بھروسہ قائم ہے اور لوگ ریپیٹرز آ رہے ہیں, 2 3 4 بار اس پہ ڈونیٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اور طریقہ اتنا منظم ہے کہ ہم جب بھی کوئی اس پہ کاز اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں کے جو لوکل امام یا جو کاز جو ریز کر رہا ہے, پہلا طریقہ ہے کہ اس امام صاحب سے تصدیق کرا کے لائے کہ بھئی یہ کاز مستحقین کے لیے ہے کہ نہیں ہے, یہ آدمی مستحق ہے کہ نہیں, پلس زکوٰۃ ایلیجیبل ہے یا نان زکوٰۃ ایلیجیبل ہے, یہ بھی ہم ان امام صاحب سے اس کو ویریفائی کرواتے ہیں. پلس 2 محلے کے لوگ جو بامعتبر لوگ ہیں وہ اس کو ویریفائی کر دیں, اس کی گواہی دے دیں کہ بھائی صاحب یہ کاز صحیح ہے, یہ شخص صحیح ہے, یہ ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں. پلس اگر وہ کاز ایجوکیشن کا ہے تو ایک بونافائڈ سرٹیفکیٹ ہم لوگ اسکول سے لیتے ہیں. اگر ہاسپٹل کا ہے یا ہیلتھ سیکٹر سے جڑا ہے تو بونافائڈ سرٹیفکیٹ ہاسپٹل سے ہم لوگ لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس کے ہاسپٹل کے یا اسکول کے اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے, نہ کہ جو ضرورت مند ہے اس کو ہم لوگ پیسہ دیتے ہیں. تو اس یقین کی بنیاد پہ اتنا منظم طریقے ہونے کی وجہ سے الحمدللہ انڈیا زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دی ہے. تیسری چیز ہے کہ NTS میرے دل کے بہت ایسا ایگزام ہے جو MP پچھلے 5 سال سے جس کو کرا رہی ہے انشاءاللہ, اور دھیمے دھیمے ہمیں اس میں کامیابی بھی مل رہی ہے. پہلے 2 سال کیونکہ آن لائن موڈ میں تھا تو جو بچے ہم چاہتے تھے, جو کوالٹی ہم چاہتے تھے وہ ہمیں نہیں مل پائی, لیکن کیونکہ پچھلے سال سے آف لائن موڈ میں ہم نے اسے کنورٹ کیا ہے. اور NTS ایگزام وہ ایگزام ہے جس کے ذریعے اس وقت ہم قریب 56 پارٹنرز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں جو انسٹیٹیوٹس ہیں, اور قریب 6800 سیٹس ہمیں انہوں نے دے رکھی ہیں, جو موسٹلی یا تو فری سیٹس ہیں الحمدللہ, یا تو پارشلی موسٹلی آپ کیسے کہ یا تو 75% اسکالرشپ پہ یا 100% اسکالرشپ پہ ہیں. اب یہ ان 6800 سیٹس کو بھرنے کے لیے ہم یہ NTS کا ایگزام کراتے ہیں. پچھلی بار 85,000 بچوں نے ایگزام دیا, اور اس بار 900 سے پلس سے زیادہ 900 سے زیادہ ہم نے سینٹرز بنائے, قریب 400 سے زیادہ ضلع کور کیے ہندوستان کے, اور یہ آف لائن ایگزام تھا, کوئی آن لائن ایگزام نہیں تھا. 400 سے زیادہ ضلعوں کے 950 سے زیادہ تحصیلوں پہ ہم نے سینٹرز بنائے, اسکولز کو کنیکٹ کیا. اس بار انشاءاللہ اس ایگزام میں 1200 سے زیادہ ہم سینٹرز بنانے جا رہے ہیں, اور قریب 400 450 انہیں ضلعوں کو کور کر رہے ہیں. قریب 900 سے زیادہ تحصیلوں کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے. اور ارادہ MP کا یہ ہے کہ آنے والے 2 سے 3 سالوں میں یہ ایگزام اس کامیابی بھی پہنچے, اس لیول تک پہنچ جائے, ملک کے ہر کونے میں پہنچ جائے, کہ کمیونٹی کا بچہ کم سے کم اس کو یہ حوصلہ ضرور ملے کہ اگر اس میں قابلیت ہے, اگر اس میں جذبہ ہے انشاءاللہ یہ وہ پڑھنے والا ہے, تو اس بنا پہ وہ محروم نہ رہ جائے کہ اس کو صحیح مواقع نہیں دیے گئے. یہ پلیٹ فارم حوصلہ دینے کا پلیٹ فارم ہے, یہ پلیٹ فارم آپ کو موقع دینے کا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ, اور یہ پلیٹ فارم آپ کو ایک پریکٹس کرانے کا بھی پلیٹ فارم ہے کہ کس طریقے سے کمپٹیٹیو ایگزام دیے جاتے ہیں. اور یقین جانی بہت سے اس کے آسپیکٹ ہوتے ہیں, بہت سے ایسے اسکول تھے جب ہم نے ایگزامز کرائے وہاں پہ تو ایسے ٹیچرز بھی تھے ان اسکول میں, جب ہم لوگوں نے OMR شیٹس بھیجی تو انہیں نہیں پتا تھا کہ OMR شیٹس ہوتی کیا ہیں, کس طریقے سے ان کو فل کیا جاتا ہے. تو ایک طریقے سے ان کی بھی ٹیچرز کی ٹریننگ ہو رہی تھی. یہ سمجھیے کہ جب وہ یہ نہیں جانتی کہ OMR شیٹس کیسے فل کی جاتی ہے, اس طریقے کے ایگزام بھی ملک میں ہوتے ہیں, تو کم سے کم ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے بھی ایگزام دیے جاتے ہیں. ایک تو اس کا دوسرا پہلو الحمدللہ. اور تیسرا یہ ہے کہ الحمدللہ کی NGO کنیکٹ جو ہماری طاقت ہے, جو آپ کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ. آج آپ نے دیکھا کہ ملک کے کونے کونے سے, کشمیر سے کنیا کماری تک, اور ممبئی سے منی پور تک الحمدللہ, ممبئی سے منی پور تک اور کشمیر سے کنیا کماری تک 300 ضلعوں سے ہمارے پاس NGOز نے رجسٹرڈ کیا تھا. اور اس ماحول میں بھی ہر طریقے سے جو ایک لوگوں کو ایک تھا کہ شبہ بھی تھا کہ صاحب کانفرنس آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی لوگ بڑی تعداد میں تشریف لائیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں تو جن کے لیے یہ جو ہم لوگوں کی گلابی سردی ہے ان کے لیے شدید سردی کا احساس کرا رہی ہے, لیکن یہ سمجھے کہ اس میں بھی وہ تشریف لائے ہیں الحمدللہ. اور آج ہم لوگ اس کو منعقد کر رہے ہیں.
اور یہ NGO کنیکٹ کا جو پروگرام ہے اس کے ساتھ 8,000 سے زیادہ NGOs ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ان کی ٹیچنگ کرنا, ان کو کیسے ان کے مسائل حل ہوں, ان کے لیے کیا مسئلہ راہ ہو, یہ ہماری MP کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. اپنے فلیگ شپ پروگرام سے ان کو کنیکٹ کرنا. ایک آنے والے جو 25 سال کا MP کا منصوبہ ہے جس کے بارے میں ابھی عامر بھائی آپ سے بات کریں گے, اس کے لیے گراؤنڈ موبلائزیشن کی بھی ہماری کوشش ہے کہ اس سے کنیکٹ کر کے ان کو کنیکٹ کریں تاکہ آنے والے وقت میں وہ MP کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے چل سکیں. وہی ہمارے بازو ہیں, وہی ہماری طاقت ہے. انشاءاللہ انہی کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ گراؤنڈ موبلائزیشن کر سکیں اور آنے والے وقت میں MP ان کے ساتھ مل کے کام کر سکے. کہنے کو بہت کچھ ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے, تو میں باقی بات عامر بھائی پہ چھوڑتا ہوں کہ عامر بھائی اپنی جو تقریر ہوں گی انشاءاللہ اگر مجھ سے کچھ چھوٹ گیا ہوگا تو ضرور آپ سے وہ مخاطب ہوں گے, اس کو وہ اپنی تقریر میں کور کر لیں گے. باقی آپ سب سے گزارش ہے کہ NTS سے اپنے بچوں کو جوڑیں, اپنے اسکولس آس پاس کے جو اسکولس ہیں آپ سب سے, جو NGOs یہاں پہ موجود ہیں, جو شخصیات یہاں پہ موجود ہیں, میری گزارش ہے کہ آپ NTS سے لوگوں ہمیں کنیکٹ کریں, خاص طور سے اسکولس کو کنیکٹ کریں. جو اسکول اونرس ہیں ان کو ہم سے کنیکٹ کریں انشاءاللہ, کیونکہ چاہے ٹیچرس ٹریننگ کا پروگرام ہو, چاہے کریئر گائیڈنس کا سیمینار ہو یا NTS کا ایگزام ہو, سب اسکول کے ذریعے ہم لوگ منعقد کرتے ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ کم سے کم یہ ضرور کوشش کر سکتے ہیں کہ اسکول اونرس کو ہم لوگ کے ساتھ کنیکٹ کریں. اپنے آس پاس کے بچوں کو, جو غریب بچے ہیں یا اچھے اسکولس میں بھی پڑھ رہے ہیں بچے, ان کو NTS کے ساتھ کنیکٹ کریں. کوئی بھی اسکالرشپ دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ غریب بچے کو دی جائے, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اہل بچے کو دی جائے. جو بچہ اس کے لائق ہے, جو پڑھنے میں اچھا ہے, اگر اس کو دی جائے تو اس اسکالرشپ کا بھی مقصد حل ہوتا ہے. اور MP کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو بچہ لائق ہے, جو پڑھنے میں اچھا ہے, وہ محروم نہ رہ جائے. بہت بہت شکریہ. میں آپ سب حضرات کا ایک بار بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.